سنو اے ساتھی کہ آج میں نے گلاب چہروں پہ پتھروں کے حروف دیکھے، میں کیسے لکھوں خلوص مہر و وفا کے نغمے، قلم نے انکار کر دیا ہے۔ زمین امن و سکون چاہت کے موسموں کو ترس رہی ہے، ہمارے سینے میں ہوک ناسور بن گئی ہے۔ ہم اپنے عذاب چہروں پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے نقش قدم پہ چلنے کا سوچتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نفرتوں کا عذاب ورثے میں دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اگنی انزا، ہتف سٹنگر، کروز راکٹ، مشین پسٹل و بیمو لیزر، سخوئی معراج و جیٹ و مشاق و F-16 عذاب نیپام و ہائیڈروجن بموں کی صورت میں دے رہے ہیں۔ ہماری نس نس کو سامراجی خداؤں نے یوں جکڑ لیا ہے، ہماری نسلیں بھی ان کی مقروض ہو گئی ہے۔ ہماری سوچوں کو سامراجی خداؤں نے یوں جکڑ لیا ہے، ہمارے پاؤں کو اب ضرورت کسی بھی زنجیر کی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سنگ ریزے گلوں کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو درس انسانیت سے بے بہرا کر رہے ہیں۔ سنو اے ساتھی کہ آج میں نے گلاب چہروں پہ پتھروں کے حروف دیکھے، میں کیسے لکھوں خلوص مہر و وفا کے نغمے، انیس احمد، قلم نے انکار کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، احباب ذی وقار، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں آج مشاعرہ اور گفتگو۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں دنیائے ادب کے نامور شاعر ادیب جناب خواجہ جمشید امام صاحب۔ السلام علیکم، کیسے حال ہیں جناب آپ کے؟ خوش آمدید، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے پروگرام کا پیٹرن ہے مشاعرہ، لیکن جب سے یہ فلسطین پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہم نے اس کا تھوڑا سا مزاج تبدیل کر کے تمام پروگرام فلسطینیوں کے نام کر دیا ہے، پچھلا پروگرام بھی اور آج کا پروگرام بھی، کیونکہ وہ اس وقت دنیا میں سب سے مظلوم ہیں اور ہم مظلوم کے ساتھی ہیں۔ بلا شبہ جی، آپ کوئی فلسطین کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تاریخ بتائیں، کچھ معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آپ کی مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے مجھے آج بلایا اور آج اس حوالے سے پروگرام پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اگر کام ہے تو وہ فلسطینیوں کی مدد ہے۔ بے شک، اس کے علاوہ کوئی ضروری کام دنیا میں نہیں ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے یا اس سے زیادہ اہم کسی کو سمجھ رہا ہے تو وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ فلسطین کی مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، نوسر بازی کر رہا ہے۔ ساحر نے کہا تھا جی کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو کہ یا پرایا خون ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پہ گرے یا سرحد پہ، ہائے 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 کیا عکاسی ہے، بم گھروں پہ گرے یا سرحد پہ روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، جیت کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کش تو ہوں ہی نہیں، حاصل زندگی خیرت بھی ہے، حاصل زندگی جنوں ہی نہیں۔ بے شک، آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جس سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ خواجہ صاحب، آپ نے ساحر لدھیانوی کی یہ نظم سنائی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس میں اس نے ایسا فلسفہ بیان کیا ہے، یہ جنگ عظیم دوم کے بعد فلسطین میں انہوں نے یہودی آباد کرنے شروع کر دی عالمی طاقتوں نے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ عظیم دوم میں یہودیوں کا بہت نقصان ہوا ہے، ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے یا ان کے آنسو پوچھنے کے لیے امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے، ان تمام ممالک یو این او نے سب نے مل کے جو ہے یہودی فلسطین کی زمین پر بھیجنے شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔
اور اس وقت سے فلسطینی مظلوم ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی آواز نہیں سن رہی، بلکہ ہر دور میں ان کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ تو اس بار یہ کیا وجہ بنی ہے کہ ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حماس جو وہاں کی حکومت بھی نہیں ہے، ایک گروپ ہے، آزادی پسند گروپ ہے، اس نے یہ ایسا کیا کر دیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اور اس کے ساتھ اس کے حواری بھی پریشان ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ انیس بھائی، اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ اس مسئلے کو حل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جی، ابھی تک عالمی طاقتوں نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور درست فرمایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو صہیونی تحریک تھی وہ زور پکڑ گئی، جی، کہ ہولوکاسٹ جو ہے وہ ہوا، اور جرمنی میں ہوا، ہٹلر نے کیا، کرسچنز نے کیا، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، مسلمانوں کے کھاتے میں نہیں ہے یہ ہولوکاسٹ۔ اچھا، اگر ان کو کسی زمین سے بے دخل کیا گیا، اگر وہ جرمنی سے بے دخل ہوئے، اگر یا وہ رشیا سے بے دخل ہوئے، تو اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی رول یا نہیں ہے۔ اگر ان کو جگہ دینی تھی تو یورپ دیتا، یورپ کے اندر 50 جگہ تھی، اس کے بعد 20 جگہ پہ انہوں نے کٹنگ کی، ایسٹرن یورپ سارا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہاں پہ کوئی چھوٹا ٹکڑا انہیں نکال کے دے دیتے۔ مگر اس کے پس منظر میں بنیادی طور پہ وہ مذہبی نفسیات ہے، جس کے لیے وہ یہ دنیا کے 3 مذاہب، ناٹ اونلی جوز، دنیا کے 3 مذاہب کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ مقدس ہے۔ اس میں جوز بھی ہیں، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اور نزولی ترتیب بھی ان کی یہی بنتی ہے اس کے احترام کی۔ اب آ جائیں 48 میں جب یو این او نے ان کو یہاں بسایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 48 میں ہمیں دنیا میں 2 ایشو کریٹ ہوتے ملتے ہیں، 2 ایشو، 47 میں کشمیر ایشو، اور 48 میں فلسطین ایشو۔ اچھا، اب ان دونوں کا جو مرکزی ملزم ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے برطانیہ۔ صحیح، کشمیر ایشو جو ہے اس کے پیچھے بھی برطانیہ کھڑا ہے، اور فلسطین پہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر 48 تک جو قبضہ تھا وہ برطانیہ کا تھا۔ تو یہ دونوں ایشو جو ہیں یہ برطانیہ کے پیدا کردہ ہیں، اور برطانیہ اس وقت ایک سامراج تھا، ایک عالمی طاقت تھی، اور اس نے پھر ہٹلر کو اور اس نے جرمنی کو اور جاپان کو شکست دی تھی، ان کے شہروں پر ایٹم بم گرائے۔ برطانیہ کا وہ برطانیہ اتحادی تھا، امریکہ کا، یہ سب مل کے اس وقت کر رہے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنا کہ ان کا خطہ زمین جو تھا وہ 1913 سے لے کر 1948 تک ان کو مائگریٹ کرواتے رہنا، اور بلکہ ہانکتے رہنا فلسطین کی طرف، تو یہ ان کی ایک نفسیات کا حصہ تھا جس کے ذریعے وہ پورے گلف کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور جس کے اب ہمیں جنگ ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اس لپیٹ میں لے لیا، اور یہی انہوں نے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی یہی کیا کہ کشمیر ایشو کی وجہ سے پہلے انڈیا تقسیم ہوا تو اس کے بعد کشمیر مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، اس کے بعد پاکستان میں آ گئے، پھر بنگلہ دیش بنایا تو بنگلہ دیش میں رہ گئے مسلمان، ایک خطہ جو ہے وہ کشمیر میں رہ گیا، تو اس خطے کا جو مسلمان تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح فلسطین میں ہوا۔ اچھا، اب 48 میں جب انہوں نے یہ بنایا ہے فلسطین کی ریاست، تو یہ اکیلی فلسطین کی کوئی اسرائیلی ریاست نہیں بنی تھی، یہ ایک اسرائیلی ریاست بنی تھی، ایک ٹکڑا۔ دوسرے ٹکڑے میں انہوں نے عربوں کو بسایا تھا اور اسے فلسطین کی ریاست ڈکلیئر کیا تھا، اور بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا۔ مگر لکیلی اور ان لکیلی ویری نیکسٹ ڈے اس اعلان کے اگلے ہی دن جو تھا وہ مصر نے اور اردن نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، اور یہ لڑائی اپنی شکل بدل گئی۔ اس کے بعد یہ مزید بدلی 67 میں آ کے، 67 کی جو عرب وار ہے، اس عرب وار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو اور اسرائیلیوں کو ایک اپرچونٹی مل گئی ایکسپینڈ کرنے کی، اور انہوں نے سینا کا علاقہ فتح کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فلسطین کے علاقے پہ، غزہ کی ساری بیلٹ انہوں نے قبضہ کیا، شام کے، مگر گولان کی پہاڑیاں۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ ارلی 70s میں 73-74 میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر کے اپنے علاقے واپس لے لیے۔ اچھا، اب جب انہوں نے اپنے علاقے واپس لیے تو اس سے فلسطین کی تحریک کو ایک دھچکا لگا۔
اچھا اب اس کے بعد ہمیں یا اس سے پہلے بھی جو ہمیں قائدین ملتے ہیں اس میں یاسر عرفات ملتے ہیں، محمود عباس ملتے ہیں، جو ریئل ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے فلسطینی قوم کے 84% جو فلسطینی ہیں وہ ان کے نیچے ہیں اس وقت. خواجہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں محمود عباس کی اور یاسر عرفات کی، تو یہ بھی پی ایل او کے ساتھ اٹیچ تھے. پی ایل او کے ذریعے انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. جی بالکل ایسے ہی. اور جدوجہد کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی پٹی ان کو اسرائیل نے دی، امریکہ نے مل کے کہ چلیں ان کے آنسو پوچھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کا حق دینے کی بجائے چھوٹی سی پٹی دے کے ان کو وہاں پہ ان کو مجبور کر دیا. آج دیکھیں کہ پانی آتا ہے تو اسرائیل سے آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں تو اسرائیل سے آتی ہیں، خوراک آتی ہے تو اسرائیل سے آتی ہے. یہ غلامی کا نیا طریقہ. بجلی جو ہے بجلی جو آتی ہے تو وہ اسرائیل سے. یہ غلام انہیں اپنا محکوم رکھا. تو یہ حماس جو ہے شاید اسی کا نتیجہ ہے، اسی تلخیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جہاں جبر ہوگا، جہاں جبر ہوگا، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ زیادتی ہوگی، جہاں پہ قبضہ ہوگا، جہاں پہ ناجائز آپ انسانوں کو طاقت کے بل بوتے پر اپنے زیر تسلط رکھنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ آزادی کی تحریک کا پیدا ہونا فطرتی عمل ہے. آپ دنیا کی کسی قوم کو، کسی طاقت کو آپ طاقت کے بل بوتے پر دبا نہیں سکتے. اسرائیل بھی اگر اس خوش فہمی میں ہے تو غلطی پہ ہے، اگر اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے تو وہ بھی غلطی پہ ہے. آپ کسی پوری قوم کو ذبح نہیں کر سکتے، آپ کسی پوری قوم کو قتل نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات یہ، آج میں پوری پاکستانی قوم سے یہ سوال کرتا ہوں، میں آج پوری پاکستانی قوم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ لاہور میں ہو رہی ہوتی، اگر یہ پنجاب پہ ہو رہی ہوتی، اگر بلوچستان میں ہو رہی ہوتی، اگر یہ سندھ یا خیبر پختونخوا میں ہوتی، تو کیا ہم اس طرح کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے یا اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہوتے؟ خواجہ صاحب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بھی ان کی مدد نہیں کر رہے، اخلاقی مدد بھی نہیں کر رہے. اخلاقی مدد تو دور کی بات ہے، ہم ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں، حمایت نہیں کر رہے. حکومت خاموش ہے، لوگ خاموش ہیں. آپ نے پرائم منسٹر کا بیان دیکھ ہی لیا ہوگا جو آیا. اب میں تو ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے یا نگران وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کوئی اتنا قابل عزت وزیر اعظم نہیں ہوتا کہ اس کی پوری دنیا میں عزت کی جائے. اس کی عزت اسی وزیر اعظم کی ہوتی ہے جس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا ہو، جو الیکٹڈ نمائندہ ہو، جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ انڈیا گئے 72 میں تو اس وقت پاکستان کی تمام قیادت ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے نا. صرف انہوں نے یہ میسج دیا انڈیا کو کہ یہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں آ رہا، یہ پاکستانی قوم کا نمائندہ آ رہا ہے، ساری قوم کا. تو ہمیں جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو ہمیں پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا پڑتا ہے. مسلمان 1 ارب 40 کروڑ یا اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہو چکے ہیں دنیا میں. مسئلہ اگر بیت المقدس مذہبی مسئلہ ہے تو یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے. مگر بچے صرف ان کے ذبح ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کی عورتیں ان کی بے آبرو ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید اسے اس طرح نہیں لے رہے، اور یہ کسی بھی قوم کی یا کسی بھی امہ کی بد اخلاقی کی انتہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم دنیا کو یک زبان ہو کر اس ناجائز قبضے کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے. اس قتل و غارت گری کے خلاف جو ہے وہ بولنا چاہیے. آپ اگریشن کو لیگلائز نہیں کر سکتے، آپ آکوپیشن کو لیگلائز نہیں کر سکتے. قبضہ 100 سال بھی رہے، 1000 سال بھی رہے تو وہ انلیگل ہوتا ہے جب تک کہ اس قبضے کی ناجائز ہونے کی آواز آتی رہے کہ یہ ناجائز ہے قبضہ. خواجہ صاحب حماس کے ساتھ حکومتیں شامل نہیں ہیں. کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک فلسطینی سفیر کسی ملک میں انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین کی حکومت نے نہیں شروع کی، یہ حماس نے شروع کی ہے. ہم بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو حماس چاہتی ہے، لیکن ہم امن کے ساتھ چاہتے ہیں. ہم جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ حل کیا جائے. دیکھیں ایک باپ کے اگر 10 بیٹے ہوں
تو 10 کا رویہ ایک جیسا نہیں ہوتا. صحیح. ایک مٹی جو ہے وہ سارے شاعر یا سارے ادیب یا سارے جنگجو نہیں پیدا کرتی, وہ مختلف رویوں کے لوگ پیدا کرتی ہے. ہر بندے کا اپنی مٹی کے لیے محبت کا جو لیول ہے اور اس لیول کے اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بندہ غزل کہہ کے تو وطن سے محبت کر دیتا ہے, ایک بندہ گولی مار کے کر دیتا ہے, گولی کھا کے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف لیول ہے. جو حماس ہے وہ مسلمانوں کی تنظیم ہے, فلسطین کے بچے ہیں, فلسطین کے بیٹے ہیں. اور ایک جو اہم ترین بات ہے انیس بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی جنگ میں دوسری یا تیسری نسل آ جاتی ہے نا تو پھر اس میں خون بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے. اور جن تحریکوں میں خون شامل ہو, یہ جو بچے لڑ رہے ہیں, کسی کے دادا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا چچا, کسی کا تایا, کسی کی پوری فیملی, کسی حوالے سے ان کا رشتہ مل جاتا ہے شہیدوں کے ساتھ. ان کا خون شامل ہے فلسطین کی مٹی میں. اب اس تحریک میں ان کا خون شامل ہے. تو آپ طاقتور کے سامنے کب تک خالی مذمت کرتے رہیں گے؟ طاقتور کو بعض اوقات مرمت کی ضرورت بھی ہوتی ہے. خالی مرمت کمزور جو ہے وہ تنگ آ کے جو ہے نا اپنے طاقتور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آج حماس جو ہے اسرائیل کے سامنے کھڑی ہے. حماس کے پیدا ہونے کی صرف ایک وجہ میں سمجھتا ہوں, حماس کبھی پیدا نہ ہوتی کہ اگر انسانی ضمیر جو یو این او میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر دیانتداری کے ساتھ ایک انسانی ضمیر کے ساتھ ان معاہدوں پہ عمل درآمد کروا دیتا جو معاہدے یو این او نے ان کے کروائے اور ان کی گارنٹی کی. خواجہ صاحب, یو این او جو ہے وہ تو امریکہ میں بیٹھی ہے. امریکہ جو ہے اس کا پشت پناہ ہے اور یہاں پہ نیٹو کی فوج بھی وہ بھیجنے کی بات کر رہا ہے. اور اس جگہ پہ اس کے اسلحے کے گودام ہیں امریکہ کے. وہ پہلے یوکرین اسلحہ جا رہا تھا, انہیں 1,80,000 گولوں کی, توپ کے گولوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مہینے میں. لیکن وہ ادھر اسلحہ پورا نہیں دے رہا تھا, 1,00,000 گولہ جا رہا تھا یوکرین میں. اور جب اسرائیل کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ گودام میں سے لے لیتا تھا, امریکہ بولتا نہیں تھا. اور وہ بلا وجہ غزہ کی پٹی پہ اس میں فلسطینیوں کے اوپر گولے داغتا تھا. اور آج کی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اسلحہ بھی کم پڑتا جا رہا ہے. اس نے جتنے گولے داغنے تھے داغ لیے ہیں. امریکہ اس کو امداد دے گا تو وہ گولے داغے گا. اور امریکہ جو ہے اس کی امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے. امریکہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو ہی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بے شک. ٹھیک ہے, اس پوری دنیا میں بہت عرصہ پہلے لیلن نے ایک پیپر لکھا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں سامراج ہے, اس وقت دنیا میں سرمایہ داری ہے. ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں مہا سامراج ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں مہا سرمایہ داری ہوگی. اسے اس نے الٹرا کیپٹلزم اور الٹرا امپیریلزم کا نام دیا. آج اس نے کہا کہ آج ایک کمپنی لوٹ رہی ہے, آج ایک سامراج برطانیہ کی شکل میں, ایک وقت آئے گا یہ سارے طاقتور مل کے لوٹیں گے, مل کے حملہ آور ہوں گے اور یہ مل کے لوٹیں گے ملٹی نیشنل کمپنی کی شکل میں. یہ امریکہ جو ہے یہ تو اسلحے کا سوداگر ہے. اس نے ساری دنیا میں اسلحہ بیچنا ہوتا ہے. انسان قتل ہوں گے تو وہ اپنے شہریوں کو ریلیف دے سکے گا, اس کا اسلحہ بکے گا. اس اسلحے کے نتیجے میں انسان قتل ہوں گے تو امریکہ کی جو انڈسٹری ہے وہ چلے گی. یہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یو این او کے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونا تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن فیصلوں پر انہوں نے عمل درآمد کروانا تھا وہ راتوں رات کروا لیے. جن ریاستوں کو انہوں نے بنوانا تھا راتوں رات جو ہے ان کو تقسیم کروا لیا, ان کے سارے فیصلے ہو گئے. اصل پرابلم کدھر ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب تک مسلمان جو ہیں وہ طاقتور شکل میں ان کے سامنے نہیں آئیں گے. اور اب طاقت کی دو ہی شکلیں. 40 ملکوں کی فوج جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ 40 ملکوں کی جو فوج ہے وہ تو تیل لینے گئی ہے. وہ ریل شریف کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس دن سے, تو وہ تو کہیں نہیں مل رہا. خواجہ صاحب یہاں لینا ہم نے ایک وقفہ. احباب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں آج فلسطین کے نام گفتگو ہو رہی ہے اور شاعری پیش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی تقریب کے مہمان جناب خواجہ جمشید امام صاحب. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا ہے تم نے آنکھ کیوں بیدار رہتی ہے, کبھی میکان کی حرکات کے بارے میں سوچا ہے, کبھی پتھر سمٹ آتے ہیں آنکھوں میں, کبھی نرمی, نظر کیوں ڈھونڈتی ہے بے خیالی میں گلابوں کو, کبھی سوچا ہے تم نے شہر کی بیدار سڑکوں پر
بسوں کاروں کی زد پہ ہر گھڑی انسان رہتا ہے، نگاہیں بے خیالی میں کئی منظر دکھاتی ہیں۔ کبھی ان منظروں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے تم نے زمین کی بے قراری کو؟ کبھی دیکھا ہے تم نے دل کی آنکھوں سے زمین پر رینگتی مخلوق کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی کوشش بھی کی ہے جانداروں کو سمجھنے کی؟ علمبردار ہیں انسانیت کے جو انیس احمد، ہمیں وہ بھیک میں بھی موت کا سامان دیتے ہیں۔ یہ سارے ایٹمی ہتھیار اور بارود کیسا ہے؟ اسے کھانے سے کیا بھوکے کا خالی پیٹ بھرتا ہے؟ اسے پینے سے کیا تشنہ لبوں کی پیاس بجھتی ہے؟ بھلا اس سے کوئی اریاں بدن کو ڈھانپ سکتا ہے؟ بموں سے آئی ہے خوشبو کبھی سرسوں کے پھولوں کی؟ کبھی میزائلوں کی آنکھ میں احساس دیکھا ہے؟ کبھی راکٹ نے بخشا ہے کسی آباد بستی کو؟ کبھی بندوق نے بھی پیار کا پیغام داغا ہے؟ کبھی توپوں نے اگلے پھول ہیں گولوں کے بدلے میں؟ کبھی ٹینکوں نے رستے کے درختوں کو بچایا ہے؟ کسی بستی پہ بھی بمبار گل پاشی نہیں کرتے، کسی بستی پہ بھی بمبار گل پاشی نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کن گھروں میں بھوک پلتی ہے؟ کہاں معصوم بچے کرب کے غاروں میں رہتے ہیں؟ کہاں نوحہ کنا رہتے ہیں چہرے؟ کہاں آسودگی چہروں پہ مل کر لوگ روتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے تم نے ان لوگوں کے بارے میں جو رہتے ہیں اسی امید میں ہر پل زمیں سے کس طرح بستے گھرانوں کا سکون چھینے، کلیشن کوف کے سائے میں ہر گھر سے مکین چھینے؟ کبھی رونا بھی آیا ہے تمہیں معصوم لاشوں پر؟ کبھی دل میں تمہارے درد کا احساس جاگا ہے؟ کبھی روئے ہو تم بھی خون کے دریا بہانے پر؟ ذرا سوچو تیرے گھر میں بھی کچھ ننھے فرشتوں کا بسیرا ہے، ذرا سوچو اگر ان پر کوئی افتاد پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ تیرا احساس جاگے گا، تیرے دل میں انوکھے درد کا احساس جاگے گا۔ کبھی خود کو مٹانے کا بھی سوچا ہے؟ تمہیں یہ سوچنا ہوگا، تمہیں یہ سوچنا ہوگا۔ ویلکم احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ فلسطینیوں کے نام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ جمشید امام صاحب۔ آپ شاعر ہیں، صحافی اور دانشور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی خواجہ صاحب، جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہاں سے بات شروع کریں۔ بس یہ ہے کہ میں انیس بھائی کہوں گا کہ جنگ جوانوں کا کھیل ہوتا ہے جی، مگر اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عورتوں اور بچوں اور عورتوں کا ہو رہا ہے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے چشمہ تصور سے دیکھیں جی کہ ہمارے سامنے ہمارے کسی بچے کے چیتھڑے پڑے ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے بے آبرو ہو رہی ہو جی، تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، ہم تو اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے تمام توانائی کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو قتل ہو رہے ہیں جی، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ نے، یہ رشتہ رسول اللہ نے بنایا۔ بے شک ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے بھائی قتل ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں قتل ہو رہی ہیں، ہمارے بھانجے، ہمارے بھتیجے قتل ہو رہے ہیں جی، اور ہم اس ملک میں۔ خواجہ صاحب حضور پاک نے اور بھی بہت سے فرمان جاری کیے کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل وہ تو ضابطہ ہے نا فوج کا، درختوں کو نہیں گرانا، پھلدار درخت نہیں کاٹنے، تارک الدنیا لوگوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کو نہیں کرنا، جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہتھیار اٹھائے صرف اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی صرف وہ تو مطلب مقابلہ تو تقریباً اس پہ کاربند ہیں۔ لیکن انیس بھائی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ میں جب بھی کبھی اسے زندگی میں ڈسکس کرتا ہوں کسی بھی فورم پہ تو مجھ پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں لا تعداد جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، سریہ بھیجے آپ نے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ایک بھی شخص اس بنیاد پر قتل نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے۔ بے شک لوگ ظلم کی بنیاد پر قتل ہوئے، کی بنیاد پہ جو مد مقابل آیا وہی قتل ہوا ہے، جنہوں نے مسلمان کا نقصان کیا، قتل کیا، جنہوں نے جنگ میں مد مقابل آ گئے۔ ایک شخص کو بھی سامنے کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ کافر ہے سو انہیں قتل کر دیں۔ جی، آپ بدر کے قیدیوں کے ساتھ دیکھیں نا کہ جی
بھی کائنات کے تمام علوم جن پر نازل ہوئے ہیں وہ تو خود موجود ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نہیں میں غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں, تو کہ بھی یہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو بھی آپ آزاد ہیں. اب انہوں نے کیا پڑھانا تھا؟ انہوں نے وہی جو الفابیٹ سے وہی پڑھانے تھے, وہ عربی زبان پڑھانی تھی کہ جو تھوڑا بہت یعنی کہ علم کی اہمیت رسول اللہ نے یہ بتائی. گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ نے ہماری روح کی روح کو موت دے دی ہے. بے شک ہماری روحیں مر گئی ہیں. بے شک اتنی دیکھیں آج جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا, یہ گلوبل دنیا ہے, اس میں ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. میرے ویڈیو پہ کلپ آ جاتے ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آنسو نہیں رکتے, کہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں یا پروردگار یہ کیا ہے یار. مائیں اپنے بچوں کے چہرے سے نقاب اتار رہی ہیں کہ تم کیوں منہ چھپا کے تو پریس کانفرنس کر رہے ہو ہیں. ایک بھائی ہسپتال میں زخمی ہے, دوسرا شہید ہو گیا ہے, تو وہ جو زخمی ہے اسے لا کے تو بھائی کی لاش دکھائی جا رہی ہے. یار یہ کون سی دنیا ہے, یہ کون سا انسان ہے, یہ کون سا امن ہے, یہ دنیا پہ کون سا نظام آ گیا, یہ کون سی دجالی حکومتیں ہیں, کہ یہ کون سی دجالی ریاستیں ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے. وہ بیدل صاحب نے کہا تھا کہ بیدل حیدری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے انہیں کل کی ضمانت دی جائے. واہ واہ, یہ ضروری ہے انہیں کل کی ضمانت دی جائے. یہ ضروری ہے انہیں کل کی ضمانت دی جائے, ورنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے بچے. واہ واہ, ان فضاؤں سے تو بارود کی بو آتی ہے. ان فضاؤں سے تو بارود کی بو آتی ہے. ان فضاؤں میں تو مر جائیں گے سارے بچے. واہ واہ. خواجہ صاحب گھیرا ہوا ہے اس وقت غزہ کی پٹی کو اسرائیل نے, زمینی راستے سے, ہوائی راستے سے, سمندری راستے سے, ہر راستے سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ غزہ کے ارد گرد جو ہے وہ مصر ہے, اردن ہے, لبنان ہے, شام ہے, وہ سارے مسلمان ہیں. انہوں نے اخلاقی طور پہ بھی وہاں پہ پہنچنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, مصر نے تو باقاعدہ روک دیا ہے. مصر نے تو بارڈر بند کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو مہاجرین ہیں غزہ کے وہ ہمارے نہ ہیں. اور یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی پٹی میں محدود ہو جائیں. اس نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 24 گھنٹے میں, اب تو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, اگلے 24 گھنٹے شروع ہونے والے ہیں. انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ یہ جتنا غزہ کی پٹی والے 22 لاکھ لوگ ہیں, یہ غزہ کی پٹی کو خالی کر دیں. اور دیکھیں کہ زمینی وہ 40 کلومیٹر لمبی ہے اور 11-12 کلومیٹر جو ہے نا وہ چوڑی ہے. وہ اس پٹی کو بھی وہ خالی کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو باہر. وہ جائیں گے کہاں؟ کوشچن یہ ایک اور ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ امریکہ کا ایک بندہ قتل ہوتا ہے جی, کسی بھی ریاست میں ہو جاتے ہیں, بیڈ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, کہیں بھی جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ اچھے برے واقعات ہو جاتے ہیں جی, مگر کسی قوم کا اجتماعی طور پر مردہ ضمیر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. آج دیکھیں, میں برطانیہ میں جب عراق پر حملہ ہوا تو برطانیہ میں 25 لاکھ انسان باہر نکل آئے اپنی ریاست کے خلاف جی. اور میں اب تلاش کر رہا ہوں کہ وہ 25 لاکھ انسان کہاں ہیں. وہ 25 لاکھ انسان کہاں ہیں؟ نکلے ہیں لیکن بہت تھوڑے نکلے ہیں, بہت کم تعداد میں نکلے ہیں, بہت کم تعداد میں نکلے ہیں. ایسی بس تصویریں ہی بنی ہیں ان کی, کہیں کوئی بڑا اجتماع نظر نہیں آیا. یہ سب راستے بند کر دیں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, مگر جو آسمان کا راستہ یہ بند نہیں ہوتا سر جی. یہ رب کا راستہ بند نہیں کر سکتے. بے شک. اور یہ جو فلسطینی ابابیلے ہیں جی, ان کا راستہ کبھی بھی کسی نے سے نہ بند ہوا, نہ ابرا سے بند ہوا تھا, نہ یہ موجودہ دنیا کے جو ابرا ہیں ان سے بند ہوگا. جی بے شک. تو انشاءاللہ تعالی فلسطین آزادی جو ہے وہ فلسطین کا مقدر ہے جی. فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے کہ صدام حسین کا بھی آخری نعرہ آپ کو یاد ہوگا پھانسی سے پہلے یہی تھا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, عربوں کا ہے. جی خواجہ صاحب یہاں میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے حوالے سے. I would love to listen sir. گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے. گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے, فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے. سبھی کچھ دیکھے UNO مگر خاموش بیٹھی ہے. ایسی ہے. سبھی کچھ دیکھے UNO مگر خاموش بیٹھی ہے, تو کیا ہم بھی رہیں خاموش گر خاموش بیٹھی ہے. سبھی کچھ دیکھے UNO مگر خاموش بیٹھی ہے, تو کیا ہم بھی رہیں خاموش گر خاموش بیٹھی ہے. یہ دنیا ہے تماشائی تمہیں آزاد ہونا ہے.
فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ یہ ظلم و جور استعمار کب تک آزمائے گا؟ یہ ظلم و جور استعمار کب تک آزمائے گا؟ صدا ثابت قدم دیکھے گا جب تک آزمائے گا۔ واہ واہ واہ۔ صدا ثابت قدم دیکھے گا جب تک آزمائے گا۔ جنوں نے بات سمجھائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ یہ اسرائیل و امریکہ بھلا کیا روک پائیں گے؟ یہ اسرائیل و امریکہ بھلا کیا روک پائیں گے؟ شہیدوں غازیوں کا راستہ کیا روک پائیں گے؟ ملے گا تخت دارائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ ملے گا تخت دارائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ خواجہ صاحب، آزادی کے لیے کتنی قربانی دینی پڑتی ہے؟ دیکھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ جدوجہد کا نام ہے جی، اور اس میں قوموں نے بڑی بڑی لمبی جدوجہد کی، اور آج بھی یہ چیچنز آپ کے سامنے ہیں اور دوسری قومیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو بڑی لمبی جو ہے کریں، مگر آزادی ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی موجودگی میں دوسرا خواب آتا نہیں ہے۔ بے شک، ہم زندہ انسان ہیں نا، ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، تو اس ملک میں ہمیں روزانہ نئے نئے خواب آتے ہیں۔ خواجہ صاحب، مجھے ایک عالمی کانفرنس میں انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ ہم ہند سرکار کے مہمان تھے۔ وہاں جا کے اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کانفرنس ارینج کی، اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کس لیے، بس ہندوستان جانے کے شوق میں چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہندوستان ہمارا میزبان ہے اس تقریب کا۔ 3-4 دن وہ کانفرنس تھی، اور اس میں مقبوضہ کشمیر سے تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں وہاں کے MLA بھی موجود تھے، اور ان کی قیادت کر رہی تھی محبوبہ مفتی۔ اس دور میں مفتی سعید وزیر اعلیٰ تھا۔ جب میں اسٹیج پہ اپنی شاعری سنا کے اور بات کر کے اترا، تو وہاں کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے کہ آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سری نگر کی ایک خاتون وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں وہاں کی سیکٹری ہوں، پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی کی، آسیہ نقاش۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے پاس آئے ہیں اور پاکستان میں جا کے ہمارا پیغام دیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ کشمیر میں جو ہے نا وہ لوگ مر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں، مائیں جو ہیں ان کے بچے ضائع ہو رہے ہیں، بیویاں ان کے خاوند جو ہیں مر رہے ہیں، بہنوں کے بھائی مر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بی بی آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی سے پیسے لے کے مر رہے ہیں؟ پاکستان انہیں کچھ کہہ رہا ہے، آپ کی فوج جو ہے بارڈر کے اوپر 9 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے، کوئی بھی پاکستانی یہاں دم نہیں مار سکتا، آ کے پرندہ پر نہیں مار سکتا، چپے چپے پہ آپ کی فوج موجود ہے پورے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو وہ جو ہیں وہ تو جنگ آزادی ہے، اس جنگ آزادی میں آزادی ہر ایک کا حق ہے۔ اگر آپ ان کو آزادی کا حق دینا چاہتے ہیں تو ان کو استصواب رائے کے لیے جو ہے نا ان کی بات مان لیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، رائے شماری ہو پاکستانی کشمیر میں بھی، ہندوستانی کشمیر میں بھی۔ پھر کشمیری یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد ہونا ہے۔ جو وہ مانگ کریں ان کی بات مان لیں۔ یہ آپ مان کے آئے ہوئے ہیں؟ یہ مان کے آئے ہوئے ہیں، ایسی ہے حالات، ایسی ہے کیونکہ یہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ UN میں مان کے آئے تھے، UN میں مان کے آئے ہیں، اور قرارداد نمبر 370 خاموش بیٹھی ہے بالکل، اور وہاں اس نے اپنے قانون تبدیل کر لیے ہیں، اور ظلم و جبر کا دورہ ہے اسی طرح ساری دنیا میں۔ لیکن چیچن وہ کیا کر سکے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں جی، مگر آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی، وہ ہے فلسطین۔ دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم دو زندہ انسان یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، جی، اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے دنیا کے تمام باضمیر انسانوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے جنگ بندی کی، صحیح، فوری طور پہ جنگ بندی کر دی جائے، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے۔ جی، اس کے بعد
اگلا جو لائے عمل ہے وہ اس پہ ہم دونوں تینوں فریقین جو ہیں ان سے بیٹھ کے تو طاقتیں بات کریں، اس میں سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے، اس میں کویت اپنا کردار ادا کرے، رشیا اپنا کردار ادا کرے، چائنا، برطانیہ، امریکہ، پاکستان جو ہے وہ یہ سب اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے نتیجے میں فوری طور پر ایک عبوری امن معاہدہ ہے، عبوری ٹھیک ہے، اور اس عبوری امن معاہدے کے فلیگ کے نیچے بیٹھ کر ایک مستقل معاہدہ لکھا جائے جس کی گارنٹی جو ہے وہ عالمی طاقتیں دیں، اور جو مشرق وسطیٰ کے سراؤنڈنگ کی سپر پاورز ہیں وہ اس کو گارنٹی کرے۔ خواجہ صاحب آپ نے جو پیکج دیا ہے اس کے لیے تو میرا خیال ہے دنیا میں کسی نے بھی نہیں آواز اٹھائی سوائے آپ کے، بالکل بہت خوبصورت پیکج ہے کہ، لیکن جنہوں نے گارنٹی دینی ہے وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، ہم نہیں ہیں، لیکن ہم گارنٹی کر سکتے نہیں، ہم گارنٹی کر سکتے ہیں ہمیں اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں کہ ہم شاید اپنی طاقت کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، ہم ایک اٹامک پاور ہیں، اور 140 ارب انسانوں، 1 ارب 40 کروڑ انسان جو ہیں مسلمان، ان کا ایک ہی ایٹم بم ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، بہادر فوج ہمارے پاس ہے، ہمارے بچے بہادر ہیں، پھر پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ تیار ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ایسے معاہدے ہوتے ہیں یہ برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو اسرائیل حماس کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ کبھی نہیں بیٹھے گا، یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ ایسی حالات اچھا وہ شاید فلسطین کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر نہ بیٹھے، مگر اگر وہ برابری کی بنیاد پہ بیٹھے گا کسی کے ساتھ تو پاکستان کی کوشش، پاکستان کے انٹرفیرنس، پاکستان کی مداخلت، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت آن کیمرہ نہیں ہم ہو سکتی، یہ طالبان جنہوں نے ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بھی جا کے رکھی ہوئی تھی، ان کا تو 3 ماہ وہاں کافی، ان کے 3 ماہ کافی ہیں وہاں پہ، پھر اگر نہیں ہے کہ بھی پھر اگر آپ نے یہی کرنا پھر پراکسی وار ہے تو پھر پراکسی وار ہم بھی لڑ لیتے، ہم تو پراکسی وار کے اسپیشلسٹ ہیں ہم نے تو بہت لمبی لڑی نا، ہم نے تو 5 جولائی 1977 سے لے کر تو 79 تک پہلے رشین آرمی کو گھیر کے وہاں لائے، اس کے بعد اسے وہاں پہ مارا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کو برباد کیا، اور اس کے بعد پھر جب امریکہ آیا پھر امریکہ کو وہاں سے، تو ہم تو پراکسی وار کے ایکسپرٹ ہیں، پاکستان سے اچھی پراکسی وار دنیا میں کوئی نہیں لڑتا، مگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان چاہتا ہے دنیا میں پیس ہو، پاکستانی قوم ایک پیسفل قوم ہے، اور ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں، اکثر یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے پنجابی لڑتا نہیں ہے، پنجابی یہ اب تاریخ میں پنجابی نہیں لڑا، ایک تو پہلے یہ بہت بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، اب پورس کو دیکھیں، آپ دوسرا رنجیت سنگھ کو دیکھیں، ہری سنگھ کو دیکھیں، یہ بھی چھوڑ دیں آپ احمد خان کھرل کو دیکھیں، آپ بی سی او نام ہے، عبداللہ بھٹی، مگر اس کے باوجود آپ میں زرخیز اور جن زمینوں کے اپنے دریا ہوتے ہیں نا، وہ ان پہ زرخیز زمینوں ان پر حملے ہوتے ہیں، بے شک بے شک، میرے آباء و اجداد کو تلوار بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں کئی چاہیے تھی، انہیں کسی چاہیے تھی، انہیں کھرپی چاہیے تھی، انہیں ہل چاہیے تھا، انہیں بیلوں کی جوڑی چاہیے تھی، زرخیز زمینیں اور 5 دریا ہمارے پاس تھے، ہم نے کیوں لڑنا تھا؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو وہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مردے کو خستانی، کیونکہ دونوں کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، تو یہ پھر ان کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ آج اس وقت جو ضرورت ہے، ہم چائنا سے بات کر سکتے ہیں، ہم سعودیہ سے بات کر سکتے ہیں، ہم پورے گلف سے بات کر سکتے ہیں، ایون کہ ہم امریکہ سے بات کر سکتے ہیں، بے شک، ہم نے کل بھی تو امریکہ سے بات کی تھی نا افغانستان کے لیے، تو آج فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ خواجہ صاحب بات اتنی دلچسپ ہو رہی تھی اور آپ نے اس پیرائے میں گفتگو فرمائی، جی چاہتا ہے یہ پروگرام جو ہے لائیو چلایا جائے اور چلتا ہی جائے، تو یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ اسپیشل ٹی وی کی طرف سے خواجہ جمشید امام صاحب، آپ تشریف لائے، احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے تھے اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ فلسطینیوں کے نام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ انیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔